ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام امت کا درد رکھنے والے علماء کرام اور دعوت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانان اسلام، جماعت اور جمعیت کو چلانے والے بزرگان دین اور اسی طرح ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عنوان الحمدللہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے، اتباع اسلام میں کس کی ہے اور کیسے ہے، یہی ہے عنوان. اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں مجھ سے پہلے حافظ صاحب نے آپ کے سامنے اچھے انداز میں ماشاءاللہ بیان کی ہے، اور درد بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اسی طرح سے دعوتی کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی ہم دعا کریں گے. عنوان کے تحت سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، ایک دم مشہور آیت ہے سورہ المائدہ کی. اس آیت سے میں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت میں نے مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں اگر کسی دین سے تو وہ اسلام ہے. میں تمہارے لیے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. معزز دوستوں، اس پوری آیت کریمہ میں سب سے پہلے اس کی جب شرح آپ صحیح بخاری میں دیکھیں گے، اس آیت کے تعلق سے جاء رجل من اليہود، یہودیوں میں سے ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا تھا. آپ جانتے ہیں الحمدللہ، مشہور بات ہے. اور اس نے آ کر حضرت عمر سے یہ کہا تھا، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اسے عید منا لیتے، اس کو عید کا دن منا لیتے. حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی آیت کہی، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت اس نے پڑھی یہودی نے. تو حضرت عمر نے اسے بہت اچھا جواب دیا، کہا پہلے سے ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ بھی تھا اور ایک عرفہ کا بھی دن تھا. الحمدللہ اللہ نے اس آیت کو اتارنے کے لیے بڑے دن کا ہی انتخاب کیا ہے. پہلی بات تو اس آیت میں یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر دین مکمل ہے. اب اس کے اندر اور کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. اکملت لکم دینکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تیسری اور اہم چیز جس سے میں میرا عنوان لینا چاہتا ہوں، جس دین سے اللہ راضی ہے وہ ہے اسلام. سبحان اللہ. جس دین سے اللہ راضی ہے، طریقے بے شمار ہو سکتے ہیں، دنیا میں جینے کے راستے بہت ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے. آپ جن کالجوں میں پڑھتے ہیں وہاں کے لیکچر آ کر کوئی طریقہ آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ بیسٹ لائف سٹائل ہے جینے کا. طرز زندگی الگ ہو سکتی ہے، مگر جو طرز زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، بار بار اللہ نے قرآن مجید میں اسے ریپیٹ کیا ہے، اللہ نے بار بار کہا، وہ ہے اسلام. رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کو جو راضی ہے جو دین وہ ہے اسلام. پہلی بات. دوسری بات، سورہ آل عمران میں اس کو اور اچھے انداز میں اللہ نے اس طریقے سے کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہے تو وہ ہے اسلام. یہ دوسری بات. تیسری چیز اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. سبحان اللہ. اگر آدمی کتنا بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے،
اسلام کو چھوڑ کر اگر وہ کچھ بھی کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تین چیزیں بول کر ایک بات ہمارے دلوں میں یہ بٹھا دی گئی ہے، اگر کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے وہ اسلامی طریقہ ہے. کون سا بھائی؟ اسلام ہے. اور اچھے انداز میں ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ کسی عالم صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیثوں میں یہ حدیث الحمدللہ موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی سے سوال کیا اور ہمیں الحمدللہ یہ بتا دیا گیا کہ اسلام یہی ہے. مل اسلام، اسلام کسے بولتے ہیں؟ ہاں اس کا لغوی معنی اگر آپ کرتے ہیں بڑا اچھا معنی ہے. مسلم کس کو بولتے ہیں؟ اس کا اگر آپ لغوی معنی لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ معنی لیتے ہیں، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے اللہ کے لیے. جیسے اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کی نکیل کو اس کے آقا کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، چلاتا ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ جیسا بولے گا ہمیں ویسا کرنا پڑے گا. وہی معنی ہے مسلمان کا، وہی معنی ہے مسلمان کا. اور اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں میں سمجھایا ہے. الاسلام ان تؤمن باللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور تم اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز. اس کے بعد پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں سوال کر رہا ہوں، آپ کے سوال کرنے سے پہلے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. اس کے بعد حدیث میں کیا کہا؟ جبرائیل نے سوال کیا تو نبی نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیں. اس کے بعد مشہور حدیث ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. نماز، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد روزہ، چلیں بولیں الحمدللہ روزہ. اس کے بعد زکوٰۃ، بچے بھی بول سکتے ہیں. اس کے بعد حج. 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ اسلام ہے. اس میں پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کلمہ ہے. پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہی ہے ہمارا کلمہ. اس کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس کلمے کو طیبہ کہا گیا، پاکیزہ کلمہ. کیا بولتے ہیں؟ پاکیزہ کلمہ. اس کو ایک جگہ پر قول ثابت کہا گیا، اس کو کلمہ اخلاص کہا گیا. الگ الگ معنی مگر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں سے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. بڑا لفظ کہا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہو جائے گا اور عجم بھی تمہارا ہو جائے گا. تملک العرب والعجم. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ایک سب سے بڑی انٹری ہے ایک آدمی کو اندر آنے کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہ صحیح حدیث آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو انشاءاللہ. ڈاکٹر اقبال نے اسے جو ہے اپنے انداز میں ایسا کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. وہ حدیث البطاقہ کے نام سے ایک حدیث الحمدللہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے اس کا بھی الحمدللہ کئی بار تذکرہ سنا ہوگا. اس کے اندر بھی جو کارڈ قیامت کے روز رکھا جائے گا ایک ترازو کے ایک پلڑے میں، اور 90 پر 9 رجسٹر ایک انسان کے اعمال کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. اس کارڈ میں یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا رہے گا. انشاءاللہ وہ کارڈ وزنی ہو جائے گا اور وہ 90 پر 9 رجسٹر وہ ہلکے ہو جائیں گے. آپ نے یہ حدیث بھی سنا ہے، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ مگر ایک بات ہے، اب عنوان پر آتے ہیں. اب عنوان پر آتے ہیں. وہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا. یہ کون بولتا تھا؟ منافقین کا سردار بھی بولتا تھا. قرآن مجید کہتا ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب ملتے تھے مسلمانوں سے صاف کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، زور زور سے کہتے. اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صحیح ہونے کے لیے ہم تو کیا بائی برتھ مسلم ہیں نا، ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں اس کی اہمیت ذرا کم ہے، ہمیں اس کی اہمیت ذرا کم ہے. اگر کوئی ناچنے والا میوزیشین
زندگی سے تنگ آ کر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زاروں قطار رونے لگتا ہے، زاروں قطار رونے لگتا ہے، اسے بڑی اہمیت ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے اسے کیا نعمت ملی ہے. سبحان اللہ. نیٹ آپ کے پاس ہے، الٹی سیدھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس نیٹ کے اندر. کتنے میوزیشین سوسائڈ کیے ہیں آج تک، ڈال کے دیکھیے. کتنے وہ لوگ ہیں جو دنیا کو نچاتے ہیں، خود اپنے آپ کو جان سے انہوں نے مار لیا ہے، اور ان میں سے کئی مسلمان ہوئے ہیں. ان کو اہمیت ہے دین کی، اسلام کی، ہمیں اہمیت نہیں ہے. اس کلمے کی میرے دوستوں بزرگوں، یہاں سے کچھ لے جاتے ہو نہیں لے جاتے ہو مجھے نہیں معلوم، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کے اندر 7 باتیں پائی جائیں گی، 7 شرطیں پائی جائیں گی. ایسے ہی بے خیالی میں ایسے ہی آپ نے کہہ دیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ کلمے کی شرطوں میں نبی کی اتباع ہے. اللہ اکبر. آپ کو ڈھنگ کا مسلمان ہونے کے لیے، کریکٹ لفظ بول رہا ہوں میں، کیا لفظ بولا میں نے؟ ڈھنگ کا مسلمان ہونے کے لیے باغ ولی بنیں گے، بعد میں بہت کچھ بعد میں بنیں گے. پہلے انٹری لینے کے لیے، دین میں آنے کے لیے، ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے آپ کو 7 شرطوں سے گزرنا پڑے گا. علم سے گزرنا پڑے گا، یقین سے گزرنا پڑے گا، صدق سے گزرنا پڑے گا، اخلاص سے گزرنا پڑے گا، محبت سے گزرنا پڑے گا، اسی طریقے سے قبول سے گزرنا پڑے گا. یہ شرطوں سے آپ گزریں گے. ہاں، اس میں ایک اہم چیز انقیاد سے گزرنا پڑے گا. تب گزریں گے تو آپ ایک کھرے، ایک اچھے مسلمان بنیں گے. مسلمان بننے کے لیے شرط نماز وضو کے بغیر ہو جاتی ہے؟ ارے بولو میرے بھائیوں، نماز وضو کے بغیر ہو جاتی ہے؟ حرام مال سے حج ہو جاتا ہے؟ جی، حج کی شرطیں ہیں، روزے کی شرطیں ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، تو پھر کلمہ طیبہ کی بھی شرطیں ہیں. اور وہی شرطوں والا کلمہ انشاءاللہ ہمیں قبر میں ساتھ دے گا. انشاءاللہ وہی کلمہ انشاءاللہ روز قیامت ہمیں ساتھ دے گا. وہ ساری فضیلتیں تبھی ملیں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، جب اسے ہم 7 شرطوں سے سمجھیں گے. اب جیسے میں نے عربی میں گنا دیے 7 شرطیں، عنوان پورا بدل جائے گا. سارا عنوان وہ شرطوں پر آ جائے گا. میں سارا عنوان اس پر نہیں بولنا چاہتا. سب سے پہلے علم ہے. الحمدللہ آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اسی کو ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے. جو مولوی صاحب نے کہا اللہ کی معرفت وہی ہے، اللہ کے رسول کی معرفت وہی ہے، یہ مولوی صاحب کا لفظ نہیں ہے، بعد میں آتا ہے. اس وقت مسجد نبوی کے ایک امام ہیں، محمد محسن نام ہے. کیا نام؟ محمد قاسم، معاف کیجئے، محمد قاسم ان کا نام ہے. اتفاق سے ان سے ملاقات بھی اللہ نے کرائی، اور انہوں نے ایک شیخ کو ہندوستان سے لانے کی مجھ سے درخواست بھی کی. کہا میں کیوں لانا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے پوچھا، کہا ہم ان سے پڑھنا چاہتے ہیں. کس سے؟ مسجد نبوی کے مدرس جو ہے ہندوستان کے ایک عالم سے پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے میرے سے درخواست کی، میں آیا بھی، میں کہا بھی ان کو، عالم صاحب کو. انہوں نے کہا میری عمر 90 ہو گئی ہے، ابھی سفر کے لائق نہیں ہوں، میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے بات رہ گئی، لے کر نہیں جا سکا. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مسجد نبوی کے امام صاحب، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، امام کو چاہیے اس مسجد کے 3 چیزوں کے بارے میں اپنی عوام کو پہلے بتائے. پہلا درس 3 چیزوں کے بارے میں دے. اللہ کون ہے بتائے. کس کے بارے میں؟ اللہ کون ہے نہیں معلوم. جو مولوی صاحب نے کہا 100% صحیح بات ہے. وہ اللہ کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، 3 بار اللہ نے کہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی کی نہیں. رسول کون ہے؟ جیسے جو بھی بات تھی، رسول کون ہے نہیں معلوم دنیا کو. میرا تو یہ ماننا ہے، آئے دن آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کچھ لوگ ناکام کوشش کرتے ہیں. میرا ایک ایک لفظ بھی سوچ کے سمجھ کے تول کے بول رہا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی کئی وجوہات ہیں. یہ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ خود مسلمان کو نبی نہیں معلوم ہے تو وہ دوسرے کو کیا بتائے گا میرے نبی کون ہے. میرا تو یہ ماننا ہے میرے بھائی، اگر غیر اسے معلوم ہو جائے گا نبی کون ہے، میرے سے آپ سے زیادہ وہ نبی سے محبت کرے گا.
پتہ ہی نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. میں نے جب بھی وہ حدیث پڑھی, ایک رات میں عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع کر رہے ہیں, سبحان اللہ, آیت نمبر 118 سورہ المائدہ آپ شروع کر رہے ہیں, فجر کی نماز تک اسی ایک آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں, سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں آیت کون سی ہے؟ وہ جانتے ہیں کون سی آیت ہے؟ جانتے ہیں بھائی جی؟ ایک ہی آیت, اور یہ دلیل بنتی ہے کسی آیت کو دعا بنا کر رکوع میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, سجدے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہی آیت آپ نے پڑھی بھی ہے ساری رات, اور اتنا رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, جائیے اور پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل جب سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے, ذرا سنو میرے نوجوان بچوں, سنو, موبائل میں بیٹھتے ہو تو ساری رات بیٹھتے ہو, تمہارے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر بھی تم مسلمان ہو. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. جی ہاں, ہمارے نوجوان کے پاس کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے سارا وقت موجود ہے, وہ دیکھے گا, وہ کھیلے گا. فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. دیکھیے ابھی آپ جو بول رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے, نبی کے بارے میں عنوان چل رہا ہے, اتباع کے بارے میں عنوان چل رہا ہے. دلچسپی کتنے لوگوں کو ہے؟ کتنے لوگ دلچسپی لے کر بیٹھے ہیں اس مجلس کے اندر؟ سوچ کے دیکھیے آپ, کتنے لوگوں میں درد ہے. کوئی بول دے گا اس کی گاڑی جلا دیں گے, اس کا گھر جلا دیں گے. یہ ارے بیٹھ کے سننا میرے بھائی, تیرے نبی کے بارے میں تجھے نہیں معلوم. یہ ناچنے والے شرابی لوگ, ان کی تصویریں اپنے موبائل میں لے کر گھومتا ہے, بے شرم اور بے حیا بن کر. ان کی زندگیوں کو تو جانتا ہے, نبی کی زندگی کو نہیں جانتا تو, اور سننے کے لیے تیرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ افسوس کیا ہے؟ بولو کیا ہے اس سے بڑا افسوس؟ جی ایسی مجلسوں میں بس آدھا گھنٹہ بیٹھا, ایسے بیٹھنے میں اب شروع ہو گئے, ادھر سے گدگدی شروع ہو گئی. چل بھی اٹھ رہے, انہیں بازو والے کو تو بھی اٹھ, میں بھی, دو جنے بھی اٹھتی یہاں سے, چلو جائیں گے باہر. فلمیں دیکھتے وقت 3 گھنٹے اٹھتا نہیں انہیں. کرکٹ دیکھتے وقت T20 میچ ہیں, IPL دیکھتے وقت اٹھنا نہیں آتا اسے. نبی کا تذکرہ ہوتے ہوئے یہ اٹھ کے جاتا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے میرے بھائی. تیرے اندر ایمان زندہ ہے تیرے اندر. افسوس کی بات ہے. دوسروں پہ انگلی مت اٹھاؤ, اپنے آپ کو درست کرو, اپنے آپ کو درست کرو میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو رویا ہے, کس آیت پر رویا ہے جانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں. جبرائیل جب آ کر پوچھے تو نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا, لفظ عربی زبان میں یہ تھا, امتی امتی, میری امت کا کیا ہوگا, روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا. حدیث میں جو لفظ آتا ہے, جہاں سجدہ آپ نے کیا وہ زمین بھیگ گئی, آپ کی زمین بھیگ گئی, اتنا آپ نے رویا. سبحان اللہ, یہ نبی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے رو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ جبرائیل آتے ہیں, واپس اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں, تو جبرائیل کہتے ہیں نبی کی زبان میں یہ لفظ ہے, تو قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا, قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کر بھیجتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو, جا کر محمد سے کہو, یہ عربی میں لفظ ہیں, انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. رو رو کر نبی نے مانگ لیا, یہ ہمارے لیے رو کے مانگ لیا. کیا معنی ہے اس کا معلوم ہے؟ جا کر کہو محمد سے, انا سنرضیک فی امتک, تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی رکھیں گے اور تمہیں رسوا کریں گے نہیں ہم آپ کو. سبحان اللہ میرے بھائیوں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت درد نبی نے کیا ہے, بہت درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں ہمارے لیے رکھا کرتے تھے. یہ جو کلمے کی شرطیں, اس سے سن لیجئے گا, بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا, انہوں نے سوالات کے لیے 15-20 منٹ کا وقف رکھا ہے. رکھنا چاہیے, رکھنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے میری تقریر ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور پوچھئے گا, ضرور پوچھئے گا, یہ ضروری ہے.
علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ. سبحان اللہ. ایک تو میں نے کہہ دیا علم حاصل کریں. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے, دین کے بارے میں. کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ ایک کیا ہے؟ اللہ, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا دین کے بارے میں. کوئی انسان, یہ دماغ میں رکھو, کوئی انسان, میں پڑھا نہیں, اسکول گیا نہیں, مدرسے کو گیا نہیں, میں جو ہے ٹھیلا کر رہا تھا, میں آٹو چلا رہا تھا, میرے پاس ٹائم, کوئی انسان یہ تین چیزوں سے بچ نہیں پائے گا. کرنا ہی ہے یہ, کرنا ہی ہے یہ. آپ چاہے مدرسہ جائیں نہیں جائیں, اسکول جائیں نہیں جائیں, پڑھنا آتا نہیں آتا ہو, تین چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تیسرا دین کے بارے میں. یہ تین چیزوں کے بارے میں میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہو, آج دوبارہ یاد دلاتا ہوں. علم یہی ہے پہلا. دوسری جو شرط ہے ہماری وہ یقین ہے. سبحان اللہ. علم یقین کے درجے کا ہو, پوری باتیں اس میں چلی جائیں گی, اس لیے میں جلدی چلتا ہوں. تیسری جو شرط ہے سبحان اللہ وہ انقیاد ہے. کیا شرط ہے بھائی؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کو ایک مانا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہم نے مانا ہے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جب ان کی بات آ جائے ہمارے سامنے, پھر کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی, اتباع نبی کی ہی ہوگی. نبی کی بات کے اوپر اور کسی کی بات نہیں آئے گی. اگر کوئی آدمی دنیا میں سبحان اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی بات آ رہی ہو, اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, نبی کی بات نماز میں آتی ہے تو آپ مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں بھائی, یہاں اوپر ہاتھ باندھیے, الحمدللہ ہم نے باندھ لیا. آپ زور سے آمین پڑھیے, الحمدللہ ہم آمین پڑھ لیے. قدم سے قدم لگا لیے, الحمدللہ ہم نے قدم سے قدم لگا لیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا نبی کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں کریں گے, یا پھر زندگی کے ہر مسئلے میں آپ اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے؟ جواب دیجئے مجھے ذرا زور سے. ہاتھ میں پیالہ ہے شراب کا, ہاتھ میں پیالہ ہے شراب کا, اور ایک بچہ شراب ڈال رہا ہے. بچے کا نام ہے انس. کیا نام؟ انس رضی اللہ عنہ. اور جن کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ صاحب رضی اللہ عنہ, بہت بڑے صحابی, ابو طلحہ انصاری. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. آپ بڑے اس سے مسجد میں بیٹھ کر آپ نے وعدہ مجھ سے کیا ہے, اللہ آپ کو اور مجھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. فنادى مناد فی سکک المدینہ. حدیث, ایک آدمی آیا, مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, نبی پر قرآن کی آیتیں اتاری گئی ہیں, شراب حرام کر دی گئی ہے, جو ہاتھ میں شراب ہے یہ پی لیں گے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے نہیں. وہ لے کر گئے ابو طلحہ انصاری, باہر دہلیز کے باہر جھکا دیا. آپ نے 10 مرتبہ زندگی میں سنا ہوگا, مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگا. صحابہ اکرام نے جیسے ہی اللہ کا حکم, نبی کا حکم آیا, چھوڑ دیا. سبحان اللہ. آپ انشاءاللہ جی انشاءاللہ میرے بھائیوں, انشاءاللہ. ایک سگریٹ چھٹتی نہیں ہم سے, ایک سگریٹ. افسوس کی بات ہوتی ہے, کچھ لوگ عمرے پر میرے ساتھ آتے ہیں, حج پر میرے ساتھ آتے ہیں, حرم کے باہر کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں. ان کی ہمت دیکھو. حرم کے باہر کھڑے ہو کر, جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے, باہر. اور اگر ان پر دعوت کا کام کہ بھئی کیا کر رہے ہو, احرام میں آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھئی یہاں کے لوگ پیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ یہ عبا پہن کر, توپ پہن کر یہ لوگ پیتے ہیں. یہ جو غلطی کریں گے آپ کریں گے. کون سی کتاب میں آپ کو یہ مل گیا کہ آپ کو وہ لوگ دلیل بن جائیں گے؟ دلیل ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے. ایک چیز ہم سے چھوٹتی نہیں میرے بھائی, ایک چیز ہم سے چھوٹتی نہیں. اللہ سے دعا کیجئے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ہم کریں گے, ہر چیز میں ہم کریں گے. پہلی چیز ہے, ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کی 7 شرطوں میں میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. ایک شرط یہ ہے نبی کی اتباع اس کے اندر الحمدللہ شامل ہے. دوسری بات, جو بھی عمل ہم کرتے ہیں سبحان اللہ, اس عمل کے قبول ہونے کے لیے قرآن مجید میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں. کتنی باتیں؟ آپ روزہ رکھیے, حج کیجئے, استغفر اللہ پڑھیے, کوئی بھی عمل کیجئے, عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں.
آپ کو مسلمان ہونے کے لیے اتباع کی ضرورت ہے. آپ کا ہر عمل قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی؟ دو چیزوں کی ضرورت. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں ہمارے عمل میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی. ترجمہ اردو زبان میں سنیے گا. فمن کان یرجو، جو بھی آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے. کس بات کی؟ یرجو لقاء ربہ، ایک دن اپنے رب سے ملے گا. کیا امید رکھتا ہے؟ آپ سمجھ میں آ رہی میری بات بھائی؟ سمجھ میں آ رہی؟ آواز اونچی ہو گئی، کم کروں ذرا آواز ذرا کم کر کے بولوں. آواز زیادہ ہائی تو نہیں ہو رہی ہے پچ میری؟ جی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے. اللہ اکبر، کتنا اچھا معنی ہے جی. جو بھی آدمی، مسلمانوں میں جو بھی آدمی ایک دن میں میرے اللہ سے ملوں گا، اللہ اکبر، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے جو صالح ہو. کیسا عمل کرے؟ ذرا زور سے. کیسا عمل کرے؟ صالح ہو. پہلی شرط، عمل کیسا ہو؟ صالح ہو. قرآن کہتا ہے عملا صالحا. دوسری شرط، اور اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ دو چیزیں ہیں. تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. انہوں نے عربی میں ایک لفظ لکھا ہے، ہذانی رکنا العمل المتقبل. یہ دو چیزیں ہیں، دو رکن ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. پہلی چیز میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ان یکون خالصا، ان یکون صواب، وہ عمل خالص ہو اور وہ عمل ثواب ہو. کیا لفظ؟ میرے ساتھ بولو انشاءاللہ، بولو. پہلا کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہو؟ خالص ہو. دوسرا کیا ہے؟ وہ عمل ثواب. قرآن کا ہی لفظ بولو، ادھر قرآن کا ہی لفظ بولو. خالص کا معنی یہ ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے اور کسی کے لیے وہ عمل نہ کیا گیا ہو. اللہ اکبر. اس میں اچھے لوگ برباد ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر. ہاں، سنت پوری ہے، مطابق بھی ہے، مگر ریاکاری ہے. میں نے دیکھا ہے، اللہ کا فضل و کرم، 18 سال اللہ تبارک و تعالیٰ میدان میں گزارنے کی اللہ نے توفیق دی ہے الحمدللہ. کیا بھئی ہمیں مسجد کے لیے محنت کی ہے. آج ہم نہ کون بھی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بولتا ہے آدمی؟ ہم نہ کون بھی پوچھنے والا نہیں ہے. جی ہاں، ہمارا نام اچ نہیں ہے بھائی، ہمیں شروع کرے سو. یہ کیسا بولتا ہے؟ ہمارا نام اچ نہیں ہے، ہمیں شروع کرے سو. کہاں ہے تیرے اندر اخلاص؟ کہاں ہے اخلاص؟ میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے، شروع میں کام اچھا چلتا ہے، بیچ میں جا کر اس کے بعد اس کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ٹیم اور یہ ایک ٹیم، کام ٹیموں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اخلاص کہاں ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے، اخلاص کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہم اللہ کے لیے کہاں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے تو ہم یہ بولتے، ٹھیک ہے اب تک اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، اب شاید میرے سے بہتر لوگ ہیں، الحمدللہ میرے سے بہتر لوگ ہیں اللہ کے گھر کو سنبھالنے کے لیے، انشاءاللہ وہ سنبھالیں گے. ہے یہ ہمارے اندر؟ ہے جذبہ؟ یہ ہے بھائی؟ ذرا بولیے مجھے، ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ نہیں ہے. پارٹیاں فیصلے ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ فیصلے ہو جاتے ہیں. مجھے رونا آتا ہے. غیر اگر کچھ ہمارے بارے میں کچھ کرتا ہے وہ کوئی تعجب کی بات نہیں. میں کرنول میں ایک جلسے میں گیا، کرنول میں ہمارے 3 منسٹر آئے تھے مسلمانوں کے. ابھی 1 سال ہوا ہے، ابھی CAA پاس ہوا تھا، تبھی 1 ہفتہ 2 ہفتے کی بات. مسلمان بہت پریشان تھے، اور یہ لوگ جو آئے تھے ان کی پوری پارٹی CAA کے لیے ووٹ کر کے آئی تھی. وہ بھی ووٹ کر کے تھی اس کے اندر ہمارے خلاف قانون پاس کرنے میں. یہ مسلمانوں کو لبھانے کے لیے ان کو کچھ کیسے بھی کر کے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. تینوں لوگ اسٹیج پر آ کر کچھ بول کر گئے. اللہ نے مجھے اس کے بعد موقع دیا، ان کے بعد ہی دیا، پہلے نہیں دیا، اللہ نے ان کے بعد دیا. میں نے ان کو ایک ہی لفظ کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. سمجھ گئے؟ تینوں منسٹر تھے نا، عقل تھی تینوں میں، تینوں سمجھ گئے کہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. اس کو اور تھوڑی دیر کھڑائیں گے تو پتہ نہیں ووٹ پورے کاٹ لے گا ہمارے.
جی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، غیر ہمارے بارے میں کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مسلمانوں میں جو غلط لوگ ہیں ان سے میرا سوال ہے۔ جی ہاں، اخلاص پیدا کریں اپنے کاموں میں، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ کوئی بھی کام اللہ کے لیے اگر شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں جب بھی خالد ابن ولید جیسی شخصیت کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، میدان میں کھڑے ہیں، روم کی فوج سامنے ہے، سبحان اللہ، کیا شخصیت جی، کیا شخصیت جی۔ نوجوانوں، اگر بنانا ہے اپنا کوئی آئیڈیل، اپنا ہیرو، اپنے موبائل میں کسی کا نام رکھنا ہے، بولو خالد کو رکھو۔ آپ کس کو؟ خالد کو رکھو۔ خالد، نبی نے کہا ماں بانجھ ہو گئی ایسا بچہ جنم دینے سے، مائیں باج ہو گئی خالد کے جیسا بچہ جنم دینے سے۔ سبحان اللہ، کہاں پہنچایا انہوں نے دین کو؟ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خط آتا ہے حضرت عمر کا، اے خالد تمہیں معزول کیا جاتا ہے، تمہاری جگہ پر ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا جاتا ہے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک لفظ نہیں، چاہتے تو بغاوت تبھی کر دیتے، پوری فوج ہاتھ میں تھی۔ نہیں، ایسا بننے کی ہمیں ضرورت ہے، تبھی عمل ہمارا خالص ہوگا۔ ان یکون خالصا، پہلی شرط ہے اللہ میرے اندر وہ پیدا فرمائے۔ یہ بچے چھوڑ کو کون بھی نہیں بول رہے، انہوں سدھر گئے تو، انہوں چلے گئے تو ہم نہ چھوڑا کو جی۔ اللہ میرے اندر وہ پیدا فرمائے، اس کے بعد علماء میں پیدا فرمائے۔ کس میں؟ علماء میں پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ذمہ داروں میں پیدا فرمائے۔ کس میں؟ ہمارے ذمہ داروں میں اللہ پیدا فرمائے۔ پہلے میں اپنے آپ کو لے لیا، پھر میں علماء کو لے لیا، ذمہ داروں میں پیدا فرمائے۔ ہر مسلمان میں اللہ یہ پیدا فرمائے، اس کی ضرورت ہے۔ قوم کے لیے جئیں، کس کے لیے؟ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان اللہ، میرا آخری مقصد اللہ تیرا دین غالب آ جائے، اللہ تیرا دین غالب آ جائے، یہی ہمارے سینوں میں رہے میرے بھائی۔ پہلی شرط ہے، انشاءاللہ بولو خالص، جو بھی عمل ہوگا اس میں خلوص آئے، للہیت آئے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ان یکون ثوابا، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، کتنی شرطیں ہوئی؟ کتنی شرطیں ہوئی عمل قبول ہونے کی؟ دو بتائیں گے، دو شرطیں۔ پہلی چیز اخلاص ہو، دوسری چیز ثواب کا معنی کیا ہے؟ وہ نبی کی شریعت کے مطابق ہو، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، اسی کو ثواب بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ نکل گیا میرے بھائی، آپ کتنا بھی عمل کرے، آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا بڑی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاتا ہوں عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ کیا کر کے بھائی؟ عمل کر کے نقصان۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں ان کی ساری محنت دنیا میں ویسٹ ہو گئی، وہم یحسبون، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جانتے ہیں کس کے بارے میں ہے؟ حضرت علی نے اس آیت کی شرح بیان کی، حضرت علی نے اس آیت کی شرح بیان کی، اور حضرت علی کا یہ لفظ ہے جسے ابن کثیر نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ حضرت علی کہتے کل من عبد اللہ، یہ آیت ہر اس انسان کے بارے میں ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کس کی؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی غیر شریعت محمد، مگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ کتنا بھی عمل کر لے عمل قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی کی اتباع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمل قبول ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، معیار ہدایت۔ وہ ہمیں کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، اور مسجد والے کہتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ کون ہے ہدایت پر؟ میرا سوال ہے، سبھی کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، تو ہیں کون ہدایت پر؟ آیت نمبر 50 پر 4، کیا نمبر ہے؟ آیت نمبر 50 پر 4، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جھگڑے ختم، جھگڑے ختم۔ وہ بولتے ہیں ہم ہدایت پر، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہی نہیں ہیں ہم ہدایت پر ہیں، کوئی اور کہتا ہے ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سوال کیا اٹھ رہا ہے ابھی؟
اللہ کس کو بولتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو؟ سبحان اللہ. آیت نمبر نہیں 50/4 یہ آیت غلط ملت کر لیں گے آپ. یہ آیت 50/4 آیت نمبر 50/4 پارہ نمبر 18 سورۃ النور. ایک بھی چیز لے کر چلے جاؤ نا یہ جلسہ کامیاب ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اللہ اکبر. جو نبی کی اتباع کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت. سارے جھگڑے ختم ہیں. لاؤ سارے مسئلوں کو سامنے ڈالو, چیک کرو نبی کی حدیث کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق کس کا مسئلہ صحیح ہے. جو صحیح ہے اسے اپنا لو. آٹومیٹک قوم ایک ہو جائے گی, اتحاد آٹومیٹک آ جائے گا. سبحان اللہ. آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ اس وقت تو کم سے کم ان لوگوں کو اللہ یہ ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہمیں کہیں معلوم ہو, اللہ کی قسم, جس دن ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا عمل نبی کے عمل سے ٹکرا رہا ہے, اسی لمحہ انشاءاللہ ہم چھوڑ دیں گے, اسی لمحہ چھوڑ دیں گے. میں بچپن سے یغفر اللہ لنا ولکم ہم پڑھتے تھے جب مصافحہ کرتے, یغفر اللہ لنا ولکم بڑی عقیدت سے پڑھتے تھے, بڑی عقیدت سے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے نماز میں سورہ بقرہ کے آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین آمین بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا. جس دن ہمیں یہ بتایا گیا یغفر اللہ لنا ولکم کی حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اللہ گواہ ہے, اسی دن ہم نے چھوڑ دیا. جس دن ہمیں یہ بتایا گیا فانصرنا علی القوم الکافرین یہ آیت پر آمین کہنا موضوع حدیث ہے, اسی دن ہم نے چھوڑ دیا. آج اگر کوئی بتاتا ہے ساری زندگی بھر ہم اس کا احسان یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ساری زندگی بھر ہم اس کا احسان یاد رکھیں گے, اس لیے کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. اطاعت کے بغیر ہدایت کا تصور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. معیار ہدایت یہی ہے. آج کے لیے خاص کر نوجوان بچوں, آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کامیابی ہمیں چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میری دل سے دعا ہے, دل سے دعا. اللہ میں خوش ہوتا ہوں اس وقت ہماری مسجد میں کئی بچے ایسے ہیں الحمدللہ جو ہندوستان میں, پورے انڈیا میں ڈاکٹریٹ میں 4ویں نمبر پر آئے ہیں. اللہ نے انہیں موقع دیا, امریکہ گئے, وہاں پر یونیورسٹی میں اس سال MD کے ایگزام میں 2 نمبر پر آئے. مگر مجھے خوشی کیوں ہے؟ وہ دنیا میں جیسے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ, ان کا چہرہ, ان کا رہن سہن, ان کی گفتگو اور ان کا انداز تکلم, وہ بھی اس میں بھی وہ نبی کے طریقے پر ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. آج بھی میں سوچتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے تمہارے سامنے, ایک نوجوان ہماری مسجد سے گیا کیلیفورنیا, وہاں پہنچا, پہلے پریشان ہو کر فون کیا, حضرت ایک بھی مسجد نہیں ہے. حضرت کیا بولا وہ؟ ایک بھی مسجد نہیں ہے, نماز پڑھنے نہیں ہو رہا ہے, جمعہ نہیں مل رہا ہے حضرت, بہت پریشان ہیں. بولے بھائی صبر کرو, تھوڑا آرام سے رہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انتظام کرے گا. وہ نوجوان کچھ عرصے کے بعد, بہت جلدی نہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے والد بات کیجئے حضرت آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کا نکاح میں ہی پڑھایا الحمدللہ. وہ نوجوان پھر بات کیا, بولا حضرت میرے گھر کے اطراف 7 مسجدیں ہیں. اب کتنی 7 مسجدیں ہیں. جم کے کام کر رہے ہیں نوجوان, وہاں ڈٹ کے کام کر رہے ہیں. اور خوشی کیوں ہوئی معلوم؟ اندر سے اتنی خوشی ہوئی سبحان اللہ. اس نوجوان نے کہا, وہ MD میں 2nd رینک ہے ورلڈ کو الحمدللہ. اس سال اس بچے نے ہم سے کہا حضرت 7 کے 7 مسجداں بھی چرچ تھے پہلے, ان کو تبدیل کر کے ہمیں مسجد بنا کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. چرچ میں آنے والے کم ہو گئے ہیں, مسجد کو آنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. دماغ بڑا ہے ان کا, براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, اس لیے مینٹیننس نہیں ہو رہا تھا, اس لیے خود گورنمنٹ نے مسلمانوں کو آفر کیا آپ آئیے مسجد بنا لیجیے. میرے بھائی نوجوان اچھے آگے بڑھتے ہیں, خوشی ہے, بچے آگے بڑھیں گے, ہمارا مستقبل ہے الحمدللہ. مگر اتنا ہے, آپ سے میری درخواست ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں بھی آگے بڑھیے, الحمدللہ بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں قرآن کی ایک آیت کہتا ہوں, اگر آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کا, یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی.
اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ سر نیچے پیر اوپر کر لیں, کامیابی نہیں ملے گی. کر کے دیکھ لیجئے. کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں کامیابی کے لیے مگر ہاتھ میں نہیں آتی. اور قرآن کی آیت ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ, اور زندگی میں آج سے ابھی سے عمل شروع کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی, سبحان اللہ. اس سے پہلے, یہ آیت بولنے سے پہلے حضرت انس کی ایک بات کہتا ہوں تمہارے سامنے. کن کی؟ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, چھوٹا بچہ ہوں میں, 10 سال میں نبی کے ساتھ ساتھ تھا. کتنے سال؟ 10 سال. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیاط نے دعوت دی. کس نے؟ کس نے؟ کسے بولتے ہیں خیاط؟ ٹیلر صاحب. کس کو بولتے ہیں؟ ٹیلر. وہ زمانے میں تھے, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث. ٹیلر تھے وہ زمانے میں. اللہ اکبر. ٹیلر نے ایک نبی کو دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول گئے تو ان کے پاس گوشت نہیں تھا. صحیح ہے حدیث یہ. انہوں نے کدو بنائی. یہ کدو کی جو آپ لے کے آتے ہیں نا, وہیں سے ہے حدیث یہ. کدو بنا کر انہوں نے سالن میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو ہلا رہے تھے, سالن میں سے اٹھا کے ڈال رہے ہیں. حضرت انس فوراً آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ یہ لے لیا, چمچہ جو بھی تھا لے لیا. نبی کو کیوں تکلیف ہو, جتنے کدو اس کے اندر تھے ایک ایک کر کر حضرت انس نے اٹھا کر نبی کے برتن میں ڈالا صلی اللہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, اب ہے اصل بات. حضرت انس کہتے ہیں نبی جس انداز سے کدو کھائے, اس دل سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. کس سے؟ نبی نے کدو کھایا تو وہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, جس انداز سے نبی کدو کھا رہے ہیں, وہ انداز دیکھ کر کدو میرے پاس پیارا ہو گیا. اللہ اکبر. جی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ تلاش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی نوجوانوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاش کریں گے. اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں گے. اب آیت کریمہ سنیے گا انشاءاللہ. بہت ساری مثالیں ہیں, وقت بہت کم ہے, 15 منٹ کا وقت تقریباً ہمارے پاس رہ گیا ہے. کچھ باتیں مجھے نوٹ میں بتانی ہے آپ کو, اس لیے میں مثالوں پر کم جاؤں گا, مگر مثالیں ذہن میں بیٹھتی ہیں, مثالیں ذہن میں بیٹھتی ہیں, کم جاؤں گا. قرآن کی آیت سن لیجیے. اگر کامیابی چاہیے, یہ صرف آپ کے لیے نہیں, داون گرے میں میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. یہ ساری دنیا کے مسلمان یاد رکھیے, اس وقت اگر اس بھور سے ہمیں نکلنا ہے, اس پریشانی سے اگر مسلمانوں کو نکلنا ہے, ایک ہفتے میں آپ جانتے ہیں نا ایک نئی بل بھی پاس ہوئی ہے, گو کشی کی بل پاس ہوئی ہے. ابھی مسلمانوں کو شاید پکڑا بھی جائے گا جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں بیلوں کو لاتے ہوئے لے جاتے ہوئے پکڑنا مارنا, یہ شاید اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میری دعا ہے, میری دعا ہے میرے بھائیوں کے لیے, اور ساتھ میں آپ بھی دعا کیجئے. اس کسب سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اللہ اس سے بہتر ذریعے معاش اللہ ان بھائیوں کو عطا فرمائے. دعا کیجئے, اللہ دینے والا ہے, اللہ دینے والا ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کوئی ایسا کام مت کیجئے جس سے آپ مذاق بن جائیں, آپ مذاق بن جائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, کسی داڑھی والے کو کوئی پکڑ کے مارے گا, اس کی موبائل میں فوٹو بنائے گا, اس کی ویڈیو بنائے گا, وہ اللہ کا نام لیتا رہے, رسول کا نام لیتا رہے, اسے پکڑ کے ہمارے تک پہنچائے گا, کلیجہ منہ کو آ جاتا, اللہ کی قسم کلیجہ. ایسا کچھ مت کیجئے, صبر سے کام کیجئے انشاءاللہ, صبر سے کام کیجئے. اس داون گرے میں دوبارہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یاد رکھیے یہ قانون چلا جائے گا, چلا جائے گا, یاد رکھیے سارے چلے جائیں گے. کیوں اتنی گارنٹی کیسا حضرت تم نا؟ اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اتنی گارنٹی سے کیسے رکیں گے اذان کے لیے, یا جاری رکھیں گے؟ جی جاری رکھ سکتے ہیں. مسجد نبوی میں تو میں نے جاری رکھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے جو مدرسین میں جہاں میں بیٹھتا تھا درس میں, وہ جاری رکھتے تھے وہ. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے, میں نے کئی بار کئی جگہ کہا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے. سبحان اللہ. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدہم شیئا. کس نے کہا یہ؟ ذرا زور سے, کس نے؟ اللہ نے کہا ہے. اور ہمیں پوری گارنٹی ہے اس پر, 100% ہمیں گارنٹی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ صبر سے کام کرو. کیا لفظ ہے پہلا؟ صبر سے چلو, کوئی گڑبڑی نہیں کرنا, صبر سے کام کرو. صبر کا مطلب یہ نہیں خاموش بیٹھ جاؤ, مشورہ کرو, علماء سے مشورہ کرو, ذمہ داروں سے مشورہ کرو, بزرگوں سے مشورہ کرو, جو بہتر کام وہ کرو. ان تصبروا, سیکنڈ لفظ کیا ہے؟ وتتقوا,
اپنے آپ کو متقی بنا لو. کیا لفظ ہے؟ تم سدھر جاؤ. تمہارے اندر گڑبڑی ہے تمہارے اندر. میں دیکھتا ہوں میرے بھائی, اللہ معاف کرے, اللہ میرے بھائیوں تک, ایک بھائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں, ایک بھائی ایک گائے کے اوپر دوسری گائے, دوسری کے اوپر تیسری گائے, وہاں سے یہاں لانے تک کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے, کتنا درد ہوتا ہوگا اس کو. لاری میں سے اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں, ایسے ہی ایک جانور کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, سنا ہے, اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کے لیے, نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ. ایسے ہی دونوں پیر پھٹ جاتے ہیں, ایسے بھی پھٹ گئے ہیں کئی جانور. ان کا خیال کیجئے, نبی نے کہا ان کے سامنے چاقو تیز نہیں کرنا, ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا. ان کے کتنے آداب ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں, کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہم نے عمل نہیں کیا. ایسے بھی لوگوں کو لوگوں نے دیکھا ہے کانوں میں گانے سنتے ہوئے ذبح کر رہے ہو, کانوں میں گانے چل رہے ہیں, ذبح کر رہا ہے. یہ اسی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سدھارنے کے لیے دیا ہے. دو چیزیں, صبر سے کام کریں, دوسرا لفظ اللہ کا کیا ہے؟ تم سدھر جاؤ, تم متقی بن جاؤ. تو کیا ملے گا ہمیں؟ لا یضرکم کیدہم شیئا. ان کی کوئی پلاننگ, ان کا کوئی قانون تمہیں کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا. اللہ کہتا ہے کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ ان کو گھیر کے رکھا ہے. کس نے گھیرا ہے ان کو؟ اللہ ان کو گھیر کے رکھا ہے. بدل دے گا اللہ تعالیٰ, یہ سب بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بدل جائیں. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ دنیا بدلے گی ضرور, اچھے دن بہت جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مسلمانوں کو اللہ ضرور عزت دے گا انشاءاللہ, سب بدلے گا. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ہم بدل جائیں. شرط کیا ہے؟ ہم بدل جائیں. اور زندگی میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں, فرعون وہ زمانے میں آیا ہے اور اس فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں ہی رب اعلیٰ ہوں, میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے. آج کے فرعون نے یہ لفظ نہیں کہا ابھی تک. آج کے فرعون نے ابھی تک یہ لفظ نہیں کہا ہے, خاص کر ہمارے ملک کے فرعون نے تو نہیں کہا ابھی تک. جی سمجھ گئے آپ؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ, اور اس نے چیلنج کیا, وہ بچہ پیدا ہونے نہیں دوں گا جو بچہ میری بربادی کا سبب بنے گا. یہ رب کی قدرت ہے. اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے موسیٰ کو اسی نے پالا ہے, اسی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کو, انشاءاللہ ان کے گھروں سے دین پھیلے گا. آج جو دین کے خلاف ہیں ان کے گھروں سے نکلے گا دین. دیکھیے آپ دیکھیے, میری باتوں کو یاد رکھیے انشاءاللہ. شرط یہ ہے ہم سدھر جائیں. شرط کیا ہے؟ ہم سدھر جائیں. سدھر جائیے, اللہ کے لیے سدھر جائیے. یہ آیت سنیے, دنیا میں اور آخرت میں اگر ہمیں کامیابی چاہیے, سبحان اللہ, عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ عمل کریں گے؟ سبحان اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے 10 سال پہلے شاید ایک تقریر کی تھی تہذیب کے بارے میں. آج میں غور سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں, ہر مذہب کو اپنے اپنے کلچر پر, اپنی تہذیب پر, اپنے طریقے پر فخر ہے. خاص کر میں سکھوں کو دیکھتا ہوں. کس کو؟ سکھ. گرو نانک جی, گرو گوبند جی, گرو ارجن جی. کتنے لوگ ہیں؟ 3. گرو نانک صاحب شروع کیے, گرو گوبند آگے بڑھائے, گرو ارجن, یہی 3 لوگ. انہوں نے 10 باتیں بتا دی. پیٹھا بننا, چھرا رکھنا, کچھ. تقریباً سکھوں میں 100 سکھ اگر ہیں, 90 سکھ اسے فالو کر رہے نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے ان کو عزت ہے. 5 بار گورنمنٹ ان سے بات کرنے گئی ہے. کتنی بار؟ 5 بار. جھک رہی ہے گورنمنٹ, جھک رہی ہے ان کے سامنے. کتنے ہیں سکھ پورے ہندوستان میں جانتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اختلاف العلماء. کتنے ہیں؟ کدھر ہیں؟ 3.5 کروڑ. کتنے؟ ہم کتنے ہیں؟ 30 کروڑ. ان سے 10 گنا زیادہ ہیں. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری, کوئی حیثیت ہی نہیں. 3.5 کروڑ. 5 مرتبہ گورنمنٹ ان کے پاس بات کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. اپنے مذہب پر جمے ہوئے ہیں, اپنے مذہب پر جمے ہوئے ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان ہے, سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے ایک افسر کا جو گورنمنٹ میں تھا, داڑھی کا کیس. کون سا؟ ہاں, سپریم کورٹ کے جج نے تھوک کے بھیجا. صرف 5% لوگ ہی اسے فالو کر رہے ہیں, 90% مسلمانوں کے چہرے پہ نہیں ہے. کیسا تمہاری چیز ہو جائے گی؟ میں تمہیں طالبان بننے نہیں دوں گا, اس لیے تمہیں داڑھی چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہے. ان کو ہے, ہمیں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے. اگر عزت چاہتے ہو, حضرت عمر نے کہا, سبحان اللہ, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام سے. فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ.
جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کپڑوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں اور ان میں ہم نے عزت تلاش کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اب آئے سنیے، اب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے تھوڑی چھوٹی خطرہ بنتا انشاءاللہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت آپ ہر نکاح میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، یصلح لکم، بولے نا، اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ٹھیک ہے، اللہ تمہارے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اچھے کرے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ ومن یطع اللہ، زور سے میرے ساتھ، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کیا تاکید ہے اس میں معلوم، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، 100% وہ کامیاب ہے، یقیناً وہ کامیاب۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی اتباع ضروری ہے۔ کس کی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ ایک دو مثالیں اور کیسے اتباع کرنی ہے، اس پر ایک دو باتوں کے ساتھ اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی مثال ہے کھانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب ہمیں بتایا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی لوگ الٹا کرتے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ دالیو حضرت دالیو حضرت، جی ہاں، اللہ کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے نہ کریں، ہمیں بھی حدیث پر عمل کرنے کا موقع دیں انشاءاللہ عمل کرنے کا موقع دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یکفی لابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کھانا کھائے، ان یقمن الصلب، پیٹ کی ہڈی کھڑی رہے۔ پھر نبی خود کہتے ہیں، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے۔ 3 حصے کرو پیٹ کے، ایک حصے میں کھانا کھاؤ، ایک حصے میں پانی پیو، اور ایک حصہ ذرا زور سے، ذرا زور سے، سانس۔ ڈکار لیے تو دانے آتی ہیں، ڈکار لیے تو دانے آتی نہیں آتی، اور اماں کی محبت تو اتنی اچھی رہتی ہے، اور تکھا بیٹے بولتے ہیں انہیں، اور ذرا کھا، نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے بنگلور میں فورٹیس ہاسپٹل ہے، جانتے ہیں فورٹیس ہاسپٹل کو؟ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ اس کے سرجن ہیں ایک فورٹیس ہاسپٹل کے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر آباد میں 10 سال پڑھے ہیں یہ، اس کے بعد MBBS وہ زمانے میں کیے، 30 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا۔ انگلینڈ کو جا کر وہ گیسٹرولوجسٹ بنے، پیٹ کے سرجن۔ آج شہر بنگلور میں پیٹ کی بیماریوں کے لیے پہلا نام ان کا لیا جاتا ہے، بڑے سرجن۔ اور ایک بات تم نہ بولتا ہوں میں، ان کی عمر 60 کے اوپر ہے۔ 1 مہینہ پہلے حافظ قرآن ہوئے وہ، کتنا؟ وہ حافظ نہیں تھے، 1 مہینہ پہلے حافظ قرآن۔ ان کی زندگی کا تجربہ بولتے ہیں، پوری زندگی کا تجربہ میرے نبی نے ایک حدیث میں بیان کر دی۔ میں انگلینڈ میں جا کے جو پڑھ کے آیا، میں MBBS کی ڈگری میں جو پڑھا، میرے نبی نے یہ ایک حدیث میں بیان فرما دی۔ اگر اس حدیث پر ہم عمل کریں گے، زندگی میں پونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ سانس کے لیے ذرا جگہ رکھیں، تھوڑا سا کم کھائیں، بیماریوں کو جڑ سے مٹا دے گا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، جسم بھی اگر ہمارا اچھا رہنا ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے۔ جسم بھی ہمارا اچھا رہنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے سانس میں پانی پینا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کتنی سانس میں؟ 3 سانس میں۔ سائنسدان کہہ رہا ہے، آپ گھٹا گھٹ 1 سانس میں پانی پیئیں گے، معدہ خراب ہو جائے گا۔ ٹہر کر پانی پیئیں گے تو یہی پانی تمہارے بدن کو لگے گا۔ سائنٹسٹ آج کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے وہ زمانے میں کہہ دیا۔ آپ نے ایک لفظ جو کہا ہے، ہماری زندگی سدھر جا سکتی ہے میرے بھائی۔ آپ تلاش کریں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے تھے۔ کیسے اتباع کرنی ہے، ایک دوسرا پہلو ہے، اس میں کئی باتیں الحمدللہ اس کے اندر آ چکی ہے۔ اس کے اوپر 1-2 باتیں آپ بھائیوں کے سامنے بول کر 5 منٹ کا وقت ہمارا باقی رہ گیا ہے، اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی ہم ختم کر لیں گے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے، ابھی میں جو بولوں گا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر کام میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیسے کرنا ہے؟ سب سے آسان طریقہ ہے،
جیسے صحابہ نے کیا. اس کا سب سے صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے کیا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صحابی آتے ہیں, صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں, کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کا وضو بنا کر بتاؤں؟ حدیث ہے. کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنے کے لیے اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. صحابہ سے بہتر کسی کی مثال نہیں ہو سکتی. اس لیے صحابہ کو پڑھو. جتنا آپ صحابہ کو غور سے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنے اچھے انداز میں کر پائیں گے. ان کو چھوڑ کر, اور ایک بات ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے, سوال کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ. اس دنیا کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ کیا مولوی صاحب اس سے سوالات کرتی ہیں تمہیں؟ کبھی ڈاکٹر پوچھتی ہیں, کبھی ولی پوچھتی ہیں, کیا تمہارا قصہ؟ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, ہم ان کا نام احترام سے لیں گے انشاءاللہ. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی بھی یاد رکھو جب بھی ان لوگوں کا نام آپ لیتے ہو عزت سے لو انشاءاللہ. آگے پیچھے کچھ لگانا ہے. صحابی کا نام لوں گے تو رضی اللہ عنہ بولو انشاءاللہ, اور تابعین طب تابعین اور بڑے لوگوں کا نام لو رحمۃ اللہ علیہ بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ ہمارے چھوٹے بھائی نہیں ہیں, بہت بڑے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, مگر عقیدہ ہمارا یہ نہیں ہے. یہ لوگ 700 سال بعد آئے ہیں. کتنے؟ 700 سال بعد. اویس قرنی جو ہے یہ تابعین میں, صحابی بن سکتے تھے مگر نہیں, تابعین میں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابی سب سے بڑے ولی ہیں. کون؟ ہم مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو. کن کو؟ صحابی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے رضی اللہ عنہ. صحابی سے بڑے کوئی ولی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. ہمارا عقیدہ ہے یہ. میں نے اسی لیے سوال کیا, مجھے معلوم تھا یہ جواب آئے گا, مجھے معلوم تھا یہ جواب. صحابہ سب سے بہتر ہیں, ان سے بہتر اور کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو ذرا پڑھنے کی کوشش کرو. وقت ہو گیا ہے, کاٹا آ گیا ہے میرا 12 کے اوپر. اور چھوٹی چھوٹی, جیسے ابھی میں نے کدو کی مثال دی تمہارے سامنے. ایک صحابی ہیں, میں نے چنئی میں یہ کہا تھا, چنئی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بٹن کھلا تھا. کون سا؟ یہ اوپر والا بٹن, یہ کھلا تھا. ایک بار زندگی میں دیکھے, ساری زندگی کھلا رکھے اسے, ساری زندگی اسے کھلا رکھے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے نبی کو دیکھا, ایک جگہ پیشاب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پیشاب کر رہے ہیں. اس رستے سے جب بھی گزرتے ابن عمر, وہاں پیشاب نہ بھی آئے بیٹھ کے اٹھ جایا کرتے. یہ محبت ہوتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ محبت ہوتی ہے. اتباع ایسے ہی انشاءاللہ ہمارے اندر آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کے ساتھ ساتھ, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ, روزے اور حج کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ تعالی ہمیں نمونہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی امت جن مسائل سے دوچار ہے, اللہ امت کو یہ مسائل, امت سے ان مسائل کو اللہ دور فرمائے. جتنے پریشان ہیں اللہ سارے پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو اللہ دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. یہاں دل سے دعا دینا, جو لوگ بڑی بیماری میں شامل ہیں شرک میں, اللہ ان کو شرک کی بیماری سے بچائے, اللہ ان کو شرک کی بیماری سے بچائے. اللہ میرے ہر بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر بھائی کو متبع سنت بنائے. اللہ ہر بھائی کو ہمیں ملا کر اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.